بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ونڈوز 10 کی سیکیورٹی کا ایشو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گیمز چلانا چاہتے ہیں تو ونڈوز 10 کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کو گیم نہیں چلانے دیتی، تو وہ آپ نے کیسے ساری سیٹنگ کرنی ہے جس کے بعد آپ کی دنیا کی کوئی بھی گیم ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں اس پہ، تو آپ کو بالکل ایشو نہیں آئے گا۔ یا آپ کو ایسا سافٹ ویئر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ونڈو کی سیکیورٹی اس کو ہونے نہیں دے رہی، تو ویسے سیکیورٹی ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر یہ آپ کا اپنا رزق ہے۔ بٹ یہ ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو ختم کرنا ہے اور کس طرح اپنی ریکوائرڈ سافٹ ویئر یا گیمز وغیرہ چلانی ہے۔ تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں وہ آپ نے کرنے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے ایک تو ونڈو ڈیفینڈر کو سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ایڈٹ گروپ پالیسی کرنی ہے، اور اس کے بعد رجسٹری ایڈ کرنی ہے۔ تو یہ سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ونڈو کرنے کے بعد ونڈو کرنے کے فوراً بعد آپ نے ونڈوز یہاں پہ لکھنا ہے ونڈوز، اور یہاں پہ آپ کے سامنے اپڈیٹ، اور یہاں پہ ونڈو ڈیفینڈر سیٹنگ آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے ونڈو کرنے کے بعد تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آن تینوں آن ہے، ریئل ٹائم پروٹیکشن اور یہ آٹومیٹک سمپل، اور یہ چیزیں آپ نے تینوں جو ہے ان کو آپ نے آف کر دینا ہے۔ تو ونڈو کی سیکیورٹی دیکھیں، یہ پروٹیکشن جو ہے یہ آف ہو جائے گی۔ یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے رزق پہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گیم چلانی ہے، کوئی رجسٹریشن کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے اس سیکیورٹی کو اس طرح سے بند کرنا ہے۔ یہ ہر ایک میں نہیں کرنا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی گیم چلانا چاہتے ہیں اور سیکیورٹی نہیں چلنے دے رہی، تو یہ ان کے لیے ہے، تو ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ نے یہ تینوں آف کر دینے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ تو ہم نے کر لیا، سمپل سٹیپ تھا۔ اب دوسرا آپ نے ایڈٹ گروپ پالیسی کرنا ہے، تو یہاں سے پرماننٹ تب یہ بند ہوگی، نہیں تو اگر یہ آپ ریسٹارٹ کریں گے تو دوبارہ یہ سیکیورٹی آن ہو جائے گی۔ تو اس کو پرماننٹ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے لکھنا ہے ایڈٹ گروپ پالیسی، تو یہ آ جائے گا۔ اس کو کلک کریں گے، ایڈٹ گروپ پالیسی کے اندر آپ کو یہ آپشنز آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈمنسٹریٹو کمپوننٹس پہ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے ونڈو کمپوننٹس میں جانا ہے، اور کمپوننٹس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے، تو یہاں پہ ہوگا ونڈوز ڈیفینڈر۔ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا ڈیفینڈر، کچھ ونڈوز میں ڈیفینڈر نہیں ہوتا، کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے اس کے ٹرن آف جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے، تو جسٹ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، ان سٹیپس کو کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے انیبل کر دینا ہے ڈیفینڈر کو ٹرن آف، یعنی کہ ہم نے انیبل کا مطلب ہوتا ہے آن، مگر ہم یہاں پہ اس کیس میں ہم اس کو آف کر رہے ہیں، تو آپ نے ڈیفینڈر کو آف کر دینا ہے، اپلائی اور اوکے کر دینا ہے۔ یہ آپ کا ڈیفینڈر پرماننٹلی آف ہو گیا، اس کو بند کر دینا ہے، ریفریش کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا ہم نے کرنا ہے رجسٹری ایڈٹ کرنی ہے، REGET، آپ نے رجسٹری کو یہاں سے ایڈٹ کر لینا ہے، تو اس کے لیے آپ REGEDIT، تو یہ رن کمانڈ یہاں پہ آ جائے گا۔ اس کو آپ نے جب کلک کرنا ہے تو یہ یہاں پہ ایک یوزر اکاؤنٹ کنٹرول ہوگا، اس کو یس کر لینا ہے۔ یس کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ لوکل مشین میں جانا ہے۔ لوکل مشین کے بعد آپ نے سافٹ ویئرز میں جانا ہے۔ سافٹ ویئر کے بعد آپ نے یہاں پہ پالیسی مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اگر آپ یہاں پہ اس کو دیکھ پائیں تو میں آپ کو یہاں سے پھر سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لوکل، پھر سافٹ ویئرز میں جانا ہے، یہ پھر پالیسیز میں جانا ہے، پالیسیز کے بعد مائکروسافٹ میں جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ونڈو ڈیفینڈر میں جانا ہے۔ ونڈو ڈیفینڈر میں یہ اگر تو آپ کی ونڈو کمپیٹیبل ہے، پہلے سے موجود ہے تو یہ ٹھیک ہے، ڈسیبل اینٹی اسپائی ویئر۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے، اگر یہ نہیں ہے، یہ اس میں ہے یہ تو ٹھیک ہے، اس کو ڈبل کلک کر چیک کر لیں، یہاں 1 ہونا ضروری ہے تو اس کو اوکے کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ اپنے طرف سے اس کو نیو پہ کلک کریں گے، 32 بٹس پہ کلک کریں گے، ڈی ورڈز 32 بٹ، اس کو، اور یہ یہاں پہ آپ لکھیں گے خود سے ڈسیبل۔ اگر نہیں ہے تو طریقہ بتا رہا ہوں، ڈسیبل اینٹی، یہاں پہ آپ ANTI بڑا اسپائی WAR
RE یہ کر لینا ہے, اس کو انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چونکہ پہلے سے موجود ہے تو اس لیے وہ نہیں ہے اس کا, تو یہاں سے اس کو میں ختم کرتا ہوں. تو یہ آپ کا آلریڈی موجود ہے. تو اس کو یہ آپ نے سیٹنگ یہ کر لینی ہے ساری, یہ خود سے لکھ لینا ہے, طریقہ میں نے بتا دیا ہے. تو اسٹوڈنٹس جب آپ کی یہ سیٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ساری, تو اس کے بعد آپ نے یہ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے, اس کو ریفریش کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے GTA گیم, GTA 5 کوئی بھی گیم, کوئی بھی سافٹ ویئر جو نہیں چل رہا تھا وہ آپ نے چلانا ہے, تو انشاءاللہ وہ چل جائے گا. تو اگر اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ فیل فری مجھے کمنٹس کریں, مجھے ٹیکسٹ کریں, تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. اور یہ پورا طریقہ آپ نے کر لینا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.